IB, what happened? یہ کیا کس طرح یہ سارا کچھ ہوا؟ سر یہ بڑا دیکھیں بات یہ کہ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے اداروں کا وقار ہو، ہماری نظروں میں، ہماری آئندہ نسلوں کی نظروں میں ہمارے ملک کے ادارے اچھا پرفارم کریں. جب ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے اس ملک میں رہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ IB ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے کوئی بھی اور ادارہ ہے، نظام انصاف کا کوئی ادارہ ہے، وہ اچھا پرفارم کرے. اور سب کی نیت یہی ہوگی کہ کوئی بھی ادارے کی تضحیک تذلیل نہیں چاہے گا. تو ایک انسپیکٹر تھا جو یہ پیسے لے کے ویریفیکیشن کر رہا تھا. اس نے کسی فیملی کو اپروچ کیا، جی نادرا کی ویریفیکیشن میرے پاس آئی ہے، تو آپ مجھے پیسے دیں گے تو یہ میں ویریفائی کر کے رپورٹ بنا کے دوں گا. تو وہ 60,000 روپے اس نے مانگے. ہم نے پھر اس فیملی نے ہم سے رابطہ کیا. ہمارا ایک بندہ ان کی فیملی ممبر بن کے اس نے اس کی ریکارڈنگ کی، اور ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں پہلے اس نے 20,000 روپے لیے، پھر اس نے 24,000 روپے لیے، تیسری بار وہ 12,000 روپے کی آخری قسط لے رہا تھا، اور IB کے کراچی کے صدر دفتر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے. جب اس نے وہ پیسے لے لیے تو ہم پہنچے، ہم نے اس کو پکڑا کہ یار یہ پیسے آپ نے کس چیز کے لیے، اور اس نے مانا کہ جی میں نے یہ رشوت کے پیسے لیے. تو ہم نے کہا آئیں آپ بتائیں آپ کے افسر کون ہے، تاکہ ہم ان کے علم میں لے کے آئیں یہ بات اندر. اور ہم اندر چلے گئے، کوئی سیکیورٹی نہیں، کسی نے روکا ہو ہمیں. سیکیورٹی لیب صاحب دیکھیے کہ اگر بات سر میں تو کہتا ہوں کہ آج میں جو بات کہوں گا ایک جملہ میرا، اگر تو میں اس میں کوئی بھی غلط بیانی کر رہا ہوں تو وہ وہاں لگے ایک انچ پہ جو CCTV کیمراز ہیں ان کے ذریعے غلط ثابت کر دیا جائے گا نا. میں نے ہاتھ اٹھایا اگر پہلے، یا میں لاؤڈ ہوا، یا میں نے کوئی بدتمیزی کی، یا میں نے کوئی بدتہذیبی کی، تو وہ CCTV کیمرے کے ذریعے 1 منٹ کے اندر اس کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر میں کوئی بھی ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں آج کی ساری گفتگو کے اندر، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا پھر اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے کہ میں TV پہ آؤں، میں نہیں آؤں گا اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ. تو جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ایک لفظ تصدیق کی جا سکتی ہے CCTV کیمروں کے ذریعے. تو ہم ان کو لے کے اندر گئے. آگے جا کے ہمیں جن کے پاس کوئی وہ پولیس والے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نہ کریں، اندر نہ جائیں. میں نے کہا جی آپ پھر ایک کام کیجئے کہ ہمیں اپنے جو اندر افسر موجود ہیں ان سے کہیے کہ یہ اس طرح سے باہر ایک بندہ پکڑ کے لے کے آئے ہیں، رشوت لے رہا تھا، ویڈیو ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، وہ اس کے خلاف کارروائی کریں. اسی دوران اندر سے یہ رضوان شاہ صاحب جو ڈائریکٹر JITs ہیں، یعنی کامنٹ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کے ہونٹ سیاہ سگریٹ پی کے، اور وہ شکل سے ایک ٹپیکل والا وہ جو لگتا ہے نا کرخت قسم کا شخص، وہ تشریف لائے. ہاتھ میں ان کے وہ تھا وائرلیس سیٹ تھا. آ کے انہوں نے کہا کہ جی کیا معاملہ ہوا کیا؟ میں نے کہا جی سر یہ بندہ ہے، اور یہ ہمارے سر کے علاوہ میں نے اگر کوئی اور لفظ بولا ہو اور وہاں بندہ کوئی کھڑا اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ جی سر کے علاوہ کوئی دوسری بات کی ہے میں نے، تو میں مجرم اور گناہ گار ہوں. تو ہم نے ان کو کہا کہ سر یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ یہ دیکھیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ باہر چلیں. میں نے کہا سر کہیں بیٹھ کے آپ دیکھیں گے نا. انہوں نے کہا کہ آپ کیمرے بند کروائیں. میں نے کہا سر دیکھیں میں کوئی ذاتی آپ سے ملاقات کے لیے تو حاضر ہوا نہیں ہوں، تو کیمروں پہ جو بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجیے، اس کے بعد جو بھی آپ کا رد عمل آپ اس پہ. انہوں نے کہا نکالو ان کو باہر. اور دا مومنٹ انہوں نے یہ چٹکی بجا کے نکالو باہر، کہا کاشف بھائی مجھے نہیں اندازہ پھر کہاں سے مکے پڑے ہیں، کہاں سے لاتیں پڑی ہیں، پسٹل سب نے وہ فلمی انداز سے پیچھے سے نکالے، طارق شاہ صاحب سمیت. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں اور یہ CCTV کیمروں سے ثابت نہ ہو. یار آپ کو پتہ نہیں طارق شاہ صاحب کتنے بڑے بدمعاش ہیں؟ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اقرار آپ کو پتہ نہیں وہ کتنا بڑا بدمعاش ہے. وہ تو وہ پتہ وہ IB کا افسر ہے. ابھی بدمعاشی دیکھ سر، اگر IB کا کارڈ اس سے لے لو، اس سے بڑی بکری تمہیں زندگی میں نہیں ملے گی. لیکن وہ IB کا کارڈ ہے تو بہت بڑا بدمعاش ہوگا یار. سر ابھی دیکھیں، ابھی تو بٹ میرے سر کے اوپر، اور ابھی بھی یعنی ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اس کی میڈیکل رپورٹ ساری موجود ہیں. پھر ان کا کپڑے اتارو ان کے، اور جو گندی گالیاں دی میں نے زندگی میں وہ ماں بہن کی گالیاں آج تک نہیں سنی تو ہوگی. کپڑے اتارے گئے، شرٹ اتاری گئی، وہی ہماری شرٹیں ہماری آنکھوں پہ باندھی گئی. اینڈ اگین میں کہہ رہا ہوں وہاں ہر CCTV کیمرے پہ اگر ایک بھی کوئی جملہ غلط ثابت ہو تو میں مجرم ہوں پوری قوم کا. ہمیں اندر لے گئے کسی سو کال ٹارچر سیل کے اندر. پسٹلیں میرے ٹیم ممبرز کے اوپر رکھ کے کہا گیا کہ کپڑے اتارو ورنہ ان کو گولی مار دیں گے. میں نے کہا جی بسم اللہ کریں اتاریں کپڑے. تو میں کون سا اپنی ذات کے لیے یہاں پہ کسی اپنے کام کے لیے کھڑا ہو کے نہیں لڑ رہا ہوں. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں ایک کاز کے لیے ننگا بھی کر دیا جاتا ہوں. کپڑے اتاریں. اس بات کے گواہ ڈائریکٹر کراچی شیراز صاحب بھی ہیں، ہمارے بیورو چیف شکیل بھائی بھی ہیں، شاہ نواز شاہ بھی ہیں کہ بعد میں وہ ویڈیوز لائی گئی ان کے سامنے اور دکھاوے کے طور پہ ایک موبائل سے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی ہیں. دیکھیں کہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. مجھے ننگا کر کے کاشف بھائی میری ویڈیو بنائی گئی، سیدھا ہو جائے الٹا ہو جائے. اور اس وقت بھی میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر آج سے 10 سال بعد بھی آنے والی نسل بھی یہ ویڈیو دیکھے گی تو اچھا ہی سوچے گی کہ یار کسی کام کے لیے کسی بندے نے برہنہ ہو کے اپنی ویڈیو اس کی بنی تھی.
پھر ایک بچہ ہمارا کاشف جو آڈیو انجینئر ہے, گردے میں اس کے تکلیف تھی اور مکے جب مارے تو وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا, اور اس صرف آخری کہہ رہا تھا مجھے پین کلر دے دو, مجھے پین کلر دے دو. میرے خون, جب مجھے ننگا کر کے تصویریں میری ویڈیوز بنا رہے تھے, میرے خون کے ظاہر ہو چکے جو دھاریں تھیں میرے چہرے پہ بھی اور میری گردن پہ سے بھی مستقل بہ رہی تھیں, اور میڈیکل ایڈ نام کی کوئی انسانیت ہوتی ہے نا کہ یار بندہ مر جائے گا, خون زیادہ بہ جائے گا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پھر ہم سب کو کرنٹ لگایا گیا, وہ ایک خاص اسپیسیفک مشین تھی ہمارے اس سے باندھ کے, ہمیں تو ظاہر مختلف جگہوں پہ, لیکن دو ہمارے ایک پروڈیوسر ہیں اور ایک کیمرہ مین ناصر, اس کو نازک جو حصہ ہے آپ کے جسم کا اس پہ وہ کرنٹ لگایا گیا, اور ابھی تک پچھلے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ بلیڈ کر رہے ہیں اس وقت. یہ اگر آئی بی کا کوئی افسر اس بات کو ڈینائی کر دے کہ میرا ایک بھی جملہ اور یہ جو کچھ تشدد جو کیا گیا, یہ ننگی ویڈیوز بنانے سے لے کے نازک حصوں پہ کرنٹ لگانے تک, ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ننگا کرنے تک, تو میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بس سمجھیں میری آخری ٹی وی اپیرنس ہوگی. اگر کوئی شیراز صاحب سے لے کے ہمارے بیورو چیف بھی اگر یہ کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہوا یا ان کے سامنے سب باتوں, تو یہ آپ ایک دن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ بن گیا ہوگا کہ اچانک سے اقرار العزم پہ غصہ آ گیا, یا اقرار چلے میں نے کر دی ہوگی, قیامت کر دی ہوگی, وہاں پہ بدتمیزی کر دی ہوگی, بھائی ایف آئی آر کاٹتے, آپ مجھے اریسٹ کر لیتے, آپ ہمارے کیمرے کنفسکیٹ کر لیتے, کچھ بھی کرتے, آپ ایک لیگل, ایسا کون سا غصہ تھا, اور وہ مائنڈ سیٹ کتنے برسوں میں بنا ہوگا, کتنے لوگوں کو ننگا کر کے ان کے ویڈیوز بنائی گئی ہوں گی, کتنے لوگوں کے جو ہے نا ان کو ننگا کر کے چھترول کی گئی ہوگی ان کی, کتنے لوگوں کو اس طرح سے کئی دن اور کئی ہفتے جو ہے وہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے حبسے بیجا میں رکھا گیا ہوگا, تبھی تو وہ کانفیڈنس آیا ہوگا نا کہ یار اس کو بھی میں کر لوں گا تو میرا کیا بگڑ جائے گا. حالانکہ ذہن میں یہ ہوگا کہ یار کوئی چھوٹا موٹا صحابی چلو باہر جا کے چیخے گا, چلائے گا کوئی آواز, لیکن وہ کتنی فرعونیت کتنے سالوں میں بھری ہوگی ان کے اندر, اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے ہوں گے جنہوں نے الٹیمیٹلی یہ کانفیڈنس دیا ان کو کہ وہ ایک میڈیا ٹیم سے بھی کسی بھی صورت کوئی گھبرانے بنانے والی بات نہیں تھی. اور یہ کام وقتی غصہ ہوتا ہے نا, ہیٹ آف دا مومنٹ اینڈ آل دیٹ, چلو 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, سر 3.5-4 گھنٹے تک یہ تذلیل ہم برداشت. اور وہ کیا کہہ رہے تھے, مطلب یہ سارے 4 گھنٹے انہوں نے آپ کے کیمرے لے لیے, آپ کے اوپر یہ سارا تشدد کیا, what were they saying? ایک ہی جملہ جب مارتے ہوئے شروع کیا تھا, اچھا بڑا لوگوں کو تم بے نقاب کرتے ہو, تم پکڑتے ہو لوگوں کو, اور جس بندے کو پکڑ کے ہم لے کے گئے اندر وہ لیڈ کر رہا تھا, جس بندے کو ہم لے کے گئے وہ ان کو بتا رہا تھا کہ یہ تھا جو میرا ویڈیو بنا رہا تھا, یہ وہ آدمی تھا جس کے پاس میرا کارڈ ہے, یہ تھا جس نے انفارمیشن دی تھی. تو وہ بجائے اس کی کہ اس کے خلاف کارروائی ہوتی, وہ بتا کے مار پڑوا رہا تھا سب کو. اور مار پڑوا کے کیا وہ چاہتے تھے کہ اتنا ڈرا دے کہ سب دفن ہو جائے, was that the idea? سر ننگا کر کے ویڈیو بنانے کا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ باہر جا کے بات نہیں کریں کوئی. تو میں تو خوف کے بیریئر کو توڑنا چاہتا ہوں. میں تو بتا رہا ہوں بار بار کہ میری ننگا کر کے برہنہ کر کے ویڈیو بنائی گئی, اور اس لیے بنائی گئی کہ مجھے خوف رہے کہ میں باہر جا کے بات نہ کروں. اچھا اب آپ کو ایف آئی آر تو ہو گئی اس کی, اس کے علاوہ کیا پرسنل ذاتی گرج تھا کیا؟ عموماً اقرار اس میں ہوتا, یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی, وہ سسپینڈ ہو جائیں گے. اپنا ہی کو بندہ ان کو ابھی فون کر کے بتا چکا ہوگا پہلے سسپینشن کے آدھے گھنٹے, یار سسپینڈ کر رہے ہیں, دھیان کر, مائنڈ نہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد آرام سے عاشی کار گھر بیٹھ کے روٹی کھا, بچہ کے ساتھ ٹائم گزار, تجھے واپس لیں گے, تجھے فلانی پوسٹنگ آ جائے گی. وی آل نو کہ یہ ہوگا. سوری کاشف بھائی, صاحب سلامت کے شہنشاہ معظم کی ساری فیملی امریکہ میں رینکر آدمی ہے رضوان شاہ صاحب. کل جب وہ بعد میں میرے ساتھ بڑے پیارے محبت سے بیٹا کہہ کے بات کر رہے تھے نا, چہرہ دھلاؤ اقرار بھائی کا, اقرار بھائی کو شرٹ نہیں لا کے دو, میری تو شرٹ ساری پھٹ گئی تھی, کپڑے نئے میرے لیے منگوایا گیا بعد میں. تو جب شہباز گل صاحب نے مہربانی فرمائی اور ظاہر انہوں نے شفقت کی اور سارا یہ معاملہ ڈیفیوز ہوا, تو انہوں نے مجھے بتایا خود کہ ساری فیملی صاحب کے باہر ہے, سارے بچے باہر ہے, معاملہ ڈیفیوز ہوا, معاملہ تو بدماشی اور غنڈہ گردی کے لیے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں نا کہ ہاں گل صاحب جی, یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیجئے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انویسٹیگیٹ نہیں ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک